بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 195 آپ کے ساتھ میں ترجمہ اور تفسیر بیان کروں گی۔ چھوٹی سی ہے اور تفسیر بھی چھوٹی سی ہی ہے، انٹرسٹنگ ہے، برائے مہربانی غور کیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاستجاب لهم ربهم انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی بعضکم من بعض فالذین ہاجروا واخرجوا من دیارهم واوذوا فی سبیلی وقاتلوا وقتلوا لأکفرن عنهم سیئاتهم ولأدخلنهم جنات تجری من تحتها الانہار ثوابا من عند اللہ واللہ عنده حسن الثواب۔ تو قبول فرما لی ان کی التجا ان کے پروردگار نے اور فرمایا کہ میں ضائع نہیں کرتا عمل کسی عمل کرنے والے کا تم میں سے، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، بعض تمہارا جز ہے بعض کی۔ تو وہ جنہوں نے ہجرت کی اور نکالے گئے اپنے وطن سے اور ستائے گئے میری راہ میں اور دین کے لیے لڑے اور مارے گئے، تو میں ضرور مٹا دوں گا ان کے نامہ اعمال سے ان کے گناہ اور ضرور داخل کروں گا انہیں باغوں میں بہتی ہیں جن کے نیچے نہریں۔ یہ جزا ہے ان کے اعمال حسنہ کی اللہ کے ہاں، اور اللہ ہی کے پاس بہترین ثواب ہے۔ بے شک اس آیت کریمہ کے شان نزول کے بارے میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دفعہ پوچھا، یا رسول اللہ، کیا ہم عورتوں کے لیے کوئی، ویسے تو سورہ نساء اور بہت سارے مقامات پر اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے، اس میں عورتیں مرد دونوں ہی ہیں، لیکن انہوں نے پوچھا کہ ہم نے جو دکھ سہے ہیں، جو ہم نے کیا ہے، تو وہ ان کے بارے میں ہمارے لیے کوئی اللہ تعالیٰ نے آیت نازل نہیں کی، تو اللہ کریم نے یہ آیت کریمہ نازل فرما دی۔ اور اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے جو سب سے پہلی خاتون تھیں، صحابیہ تھیں، وہ یہی حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہی تھیں، جنہوں نے سب سے پہلے ہجرت کی اور سب سے پہلے وہ مدینہ میں پہنچی۔ جب فرسٹ ٹائم انہوں نے ہجرت کی تھی، مکہ سے مدینہ کی طرف گئے تھے، تب کی یہ بات ہے، اور سب سے پہلے مدینہ میں یہی پہنچی تھی۔ تو ظاہر ہے بہن بھائی ماں باپ، اور ایک جنرل سی بات ہے کہ جب ہم کبھی اپنا گھر چھوڑنے کی یا چھوڑ کر جانے کی بات سوچتے ہیں تو ہماری کیفیت اس وقت کیا ہوتی ہے کہ ہم نے اپنے وطن سے، اپنے گھر سے، اپنوں سے دور ہم نے جانا ہے، تو اس وقت کیا کنڈیشن ہوگی انسان کی، خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو۔ لڑکیاں تو ویسے بھی کمزور دل ہوتی ہیں، عورت کا دل ویسے بھی کمزور ہوتا ہے، جلد پگھل جاتا ہے، لیکن جب اس طرح کر کے جانا پڑے تو وہ کیا سوچتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ عورتوں کا اجر ضائع نہیں کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے دین کے لیے کام کرنے والے، اسلام کے اوپر ڈٹے رہنے والوں کے لیے، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، ان دونوں کا درجہ، ان دونوں کی جزا برابر رکھی ہے۔ کسی کی ایک ذرہ یا ایک قطرہ برابر بھی کم نہیں ہے۔ ہر ایک کو، مرد یا عورت کو، پورا بدلہ دیا جائے گا، اور ان کی جزا اتنی ہی ہے جتنی جنت کے نیچے باغات ہیں جن میں نہریں رواں ہیں، ان میں شراب کی نہریں ہیں، صاف پانی کی ہیں، میٹھے پانی کی ہیں، دودھ کی ہیں، شہد کی ہیں، نہریں ان کے لیے نیچے، ان کے لیے جنت میں رواں ہیں، جنت میں ان کے لیے باغات ہیں، اعلیٰ مقام ہے۔ یہ چیز ہے۔ جب اللہ تعالیٰ سے یہ لوگ دعائیں مانگ رہے تھے اور یہ لوگ بہت کمزور سمجھے جاتے تھے، ایمان والے، جب ایمان والوں کی تعداد کم تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری التجا سن لی، اور جب میرے بندے، یہ سورہ بقرہ میں ہی ہے کہ جب میرے بندے آپ سے، یعنی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب میرے بندے آپ سے میرے متعلق پوچھیں، دعاؤں کے متعلق پوچھیں، تو آپ ان سے فرمائیے کہ میں ان کے بہت قریب ہوں، میں ان کے بالشت سے بھی قریب ہوں، ہر سننے والے کی دعا کو سنتا ہوں اور قبول کرتا ہوں، ہر دعا کرنے والے کی دعا کو سنتا ہوں اور فوراً قبول کرتا ہوں۔ یہ چیز ہے۔ اس کی ڈیفینیشن میں آپ کو بہت دفعہ بتا چکی ہوں، انشاءاللہ پھر ایک مقام پر پھر سے دوبارہ بیان کر دوں گی، کیونکہ آج یہ میں نے ایک آیت کرنی ہے، تو اس میں زیادہ اس کو میں لمبا نہیں کرنا چاہتی، اس لیے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ بتایا ہے اس آیت کریمہ میں کہ میں نے آپ کو وہ ان کی دعا قبول کر لی۔ ہر انسان کی اللہ تعالیٰ دعا قبول کرتا ہے،
وہ یہ آیت کریمہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس وقت نازل ہوئی تھی، اس زمانہ میں نازل ہوئی تھی، لیکن یہ آج کل کے لحاظ سے ہمارے لیے بھی ہے۔ ممکن ہے کہ جو لوگ ویڈیوز دیکھ رہے ہوں اور یہ قرآن کریم کو جس طرح میں آپ کے ساتھ بیان کر رہی ہوں، ترتیب کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہوں، آپ نے کوئی دعا مانگی ہو یا اس طرح کر کے آپ کے دل میں کچھ آیا ہو، تو ممکن ہے کہ یہ آپ کے لیے بھی خوشخبری ہوگی کہ آپ کی وہ دعا قبول ہو چکی ہے جو آپ نے مانگی ہے، کیونکہ قرآن کریم دو جہاں کے لیے، قیامت تک کے لیے ہدایت ہے نا۔ اس لیے مجھے تو سم ٹائم ایسا لگتا ہے، آیات پڑھ کے ایسا لگتا ہے جب میں تلاوت کر رہی ہوتی ہوں کہ جیسے یہ آیت ابھی ابھی نازل ہوئی ہو۔ یہی کامیابی ہے، یہی قرآن کریم کی سمجھ بوجھ ہے کہ ہمیں ہر چیز ایسے ملتی ہے جیسے یہ ابھی ابھی کی بات ہو، جیسے یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ابھی حکم دیا ہو۔ اور الحمدللہ دعائیں تو ایسی انسان مانگتا ہی رہتا ہے اللہ تعالیٰ سے۔ دعائیں تو وہ چیز ہے کہ انسان کبھی، ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے۔ یہی کہوں گی، جو ملا اس کے لیے بھی اور جو نہیں ملا اس کے لیے بھی، کہ جانے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسی کیا چیز دیکھی کہ ہمیں ایک چیز عطا اللہ نے نہیں کی، اس میں ہمارے لیے کیا حکمتیں پوشیدہ تھی، یہ چیز ہے۔ لا انی لا اضیع، یعنی اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو فوراً قبول کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک میں دعائیں قبول کرتا ہوں۔ جب اور ان کی دعا بھی میں نے قبول کی تھی جب وہ معاشرے میں سب سے کمزور فیل کیے جاتے تھے اور سب سے مطلب ویک ہی فیل کیے جاتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ عزت و شہرت، یہ شرف اللہ تعالیٰ نے بخشا کہ آج ان کے سر پر ہم لوگ الحمدللہ قائم ہیں، ان کے دین پر آج ہم قائم ہیں، اور ان کے لیے ہم اپنے پاکوں کے لیے لڑنے کو تیار ہیں، جہاد کے لیے تیار ہیں، انشاءاللہ ہم سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہیں کہ ان کے نام پہ، سرکار والا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ، اللہ نہ کرے اگر کچھ اس طرح کا، تو ہم سب ایک ہیں۔ ہم کوئی بھی ہوں، جہاں بھی ہوں، ہماری قومیں علادہ ہوں، ہمارے قبیلے سب کچھ، لیکن ہم ایک ہی ہیں، اس معاملے میں ہم ایک ہی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پہنچانے کے لیے جس نے جو تکلیفیں راستے میں صحیح ہیں، اللہ تعالیٰ ان تکلیفوں سے جو ہمیں ملی ہیں، جو ہمیں لوگ دے رہے ہیں، دیتا ہے، جو لوگ ہمیں وہ ٹارچر کرتے رہتے ہیں، سب کچھ اس سے ہمارے گناہ جھڑ رہے ہیں، ہمارے نامہ اعمال میں بہت بلند اور بڑے درجات اللہ تعالیٰ ہمارے لیے وہ کر رہے ہیں۔ الحمدللہ یہ چیز ہے، ہمیں جو تکلیفیں، ہمیں جو ایذا، ہمیں جو دکھ درد ہمیں پہنچتا ہے، اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ہمیں بلند درجات انشاءاللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا، کیونکہ جب آیت کریمہ کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو لوگ اپنے بہن، بھائی، ماں باپ، بیوی بچوں کو چھوڑ کر ہجرت کے لیے نکلے تھے اللہ کے حکم سے، تو ان لوگوں نے یہ جہاد ہی کیا تھا۔ ویسے وقاتلوا وقتلوا، اور سب سے اعلیٰ درجہ شہادت کا اللہ کی راہ میں وہ ہے جس میں انسان اللہ کی راہ میں جنگ لڑ رہا ہو اور وہ شہید ہو جائے، اس انسان کی سواری زخمی ہو جائے، اس کا منہ خاک و خون میں رنگین ہو جائے۔ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ، اگر میں نیک نیتی سے، صاف دل سے، صبر اور دلیری سے اگر میں کفار کا مقابلہ کروں، اللہ کی راہ میں جہاد کروں، تو کیا میرے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ پھر آپ علیہ السلام نے اس سے پوچھا، پھر سے کہو تم نے کیا پوچھا تھا؟ اس شخص نے دوبارہ کہا، یا رسول اللہ، اگر میں اس طرح کر کے جہاد کروں تو کیا میرے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابھی حضرت جبرائیل علیہ السلام وہی لے کر نازل ہوئے ہیں، انہوں نے فرمایا ہے کہ قرض کے علاوہ اس کے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے۔ پھر فرمایا تمام گناہ معاف ہو جائیں گے۔ پھر فرمایا اللہ تعالیٰ ان کی تمام برائیوں کو معاف کر دے گا، ان کو ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن میں مختلف قسم کی نہریں رواں ہوں گی، کوئی دودھ کی ہوگی، کوئی شہد کی ہوگی، کوئی شراب کی ہوگی اور کوئی صاف پانی کی ہوگی، اور اس کے علاوہ ایسی نعمتیں ہوں گی جن کو کسی آنکھ نے آج تک یا کبھی بھی نہیں دیکھا ہوگا، کسی آنکھ نے بھی کبھی نہیں دیکھا ہوگا۔
اور نہ کسی کان نے سنا ہوگا اور نہ ہی کسی انسانی دل میں اس کا خیال گزرا ہوگا۔ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوگا اور اس کی نسبت اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کی طرف کی تاکہ ان چیزوں کی عظمت پر دلالت ہو سکے، کیونکہ جو ذات عظیم اور کریم ہو اس کا عطیہ بھی عظیم اور بے انتہا ہوتا ہے۔ یہ چیز ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ واقعی میں آپ کے ساتھ کروں گی کل۔ برائے مہربانی اس پوسٹ کو صدقہ جاریہ کی نیت سے زیادہ شیئر کیجیے گا، اور جس نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب بھی کر لیجیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔